اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی مندوب عامر سعید کا اقوام متحدہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ فوجی حکام سمیت 78 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں 320 سے زائد زخمیوں میں اکثریت شہریوں کی ہے۔ امریکہ ان جرائم میں معاونت اور اس کی اجازت دے کر نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسرائیل عالمی قوانین کو روندتے ہوئے حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا بھی بیان آ گیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی میزائل حملہ کیا۔ کشیدگی میں بہت اضافہ ہو چکا، اب اسے روکنا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری کو غالب آنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں روس کے ایلچی کی ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی مذمت۔ روسی ایلچی نے کہا کہ ایرانی سرزمین پر اسرائیلی حملوں کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ خاموشی سے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جارحانہ اقدامات کو برداشت کرنا عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لے، طاقت کے ذریعے کسی قسم کے دباؤ کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ روسی صدر نے ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو سے رابطہ کیا، جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے تہران کے خلاف اسرائیلی اقدامات کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیراعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، ایران کے جوہری پروگرام پر بات کرتے ہوئے سفارتی حل پر زور دیا۔ صہیونی جنونیت سے خطے کا امن تار تار۔ اسرائیلی فوج نے 200 جنگی جہازوں سے ایران کے 8 شہروں پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملے میں حساس عسکری، جوہری اور سائنسی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیل کا ناتنز نیوکلیئر فیسلٹی مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران، اصفہان، مشہد، تبریز، کرمانشاہ اور شیراز میں حساس مقامات اور پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، ایرانی پاسداران انقلاب کے سپہ سالار میجر جنرل حسین سلامی، 6 ایرانی جوہری سائنسدانوں سمیت مجموعی طور پر 78 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک عمل ہے۔ اسرائیل کے ایران پر بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت اور جانی نقصان پر ایرانی عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ سابق وزیراعظم پاکستان اور قائد نون لیگ نواز شریف کا ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کہنا ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کا حملہ کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ایران پر حملہ اس کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ایرانی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایران کی حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کا اسرائیلی حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عزائم کی وجہ سے دنیا کسی بھی لمحے تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سحر کامران کہتی ہے کہ مسلم امہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ اسرائیل ایک کے بعد ایک ہدف کو نشانہ بناتا رہے گا۔ عدیل سرفراز کی رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیلی جارحیت نے نہ صرف ایک خطے کو جوہری خطرات سے دوچار کر دیا ہے، یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ پوری دنیا ان جنگی عزائم کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ایسے میں اقوام عالم کا کیا کردار ہونا چاہیے، بالخصوص مسلم ممالک کو کیا پیغام دینا چاہیے، جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ میرا خیال ہے کہ سچویشن اتنی تشویشناک ضرور ہے کہ اگر کسی بھی لمحے یہ ٹریگر کر گئی تو دنیا تیسری ورلڈ وار تک جا سکتی ہے۔ دشمن تو جہاں جہاں ہے وہ جب دڑاڑیں دیکھتا ہے تو ادھر اٹیک کرتا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ایک اور جنگ نہ چھڑے اور امن و امان رہے۔ اسرائیل جو ہے پہلے بھی غزہ میں فلسطینیوں پہ، مسلمانوں پہ وہاں پہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے،
تو یہ جو بیسیکلی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے، بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں مسلم یونٹی بہت اس وقت ضروری ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہدف سامنے آتا جائے گا اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے جائیں گے اور اسرائیل کی جارحیت بڑھتی جائے گی۔ OIC کے فورم سے ایک ملٹری ریٹیلیشن کی سٹیٹمنٹ فوری جاری ہونی چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف مسلم امہ یکجہتی کا پیغام دے بلکہ اقوام عالم بھی خطے میں امن کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے۔ کیمرامین جاوید قریشی کے ساتھ عدیل سرفراز، سنو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔